صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں درجوں کے اعتبار سے تقسیم فرمائی. کسی مخلوق کو کوئی درجہ عطا فرمایا، کسی کو کوئی درجہ. بارہا عرض کیا گیا سال کے 12 مہینے اللہ نے رمضان کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی. کئی راتیں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی. عید الفطر کی رات کو بھی، عید قربانی کی رات کو بھی اللہ نے عظمت عطا فرمائی. کئی دن اللہ نے پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ نے یوم الجمعہ کو بہت عظمت عطا فرمائی. اس کو سید الایام فرمایا، سارے دنوں کا سردار. ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یوم الجمعہ یوم العید، یہ عید کا دن ہے. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے عید الفطر کے دن سے، عید قربانی کے دن سے بھی جمعہ کے دن کی فضیلت زیادہ ہے. اسی وجہ سے آقا نامدار تاجدار مدینہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ بہت عظمت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، سید الایام ہے. اس میں میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو اور تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے. یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا جو شخص میرے روضہ اقدس پر آ کر درود پڑھے گا سمیت ہو اس کو تو میں خود سنوں گا، جواب دوں گا. اور جو دور سے درود شریف پڑھے گا فرشتوں کے ذریعے سے مجھے پہنچایا جائے گا. اور پہنچانے کا انداز بھی کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے
کہ ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود پہنچاتے ہیں تو وہ اس انداز سے پہنچاتے ہیں، بڑا عجیب انداز ہے۔ آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، فلاں بیٹا فلاں کا آپ پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ اس انداز سے درود پیش ہوتا ہے۔ نام بھی ہوتا ہے، باپ کا نام بھی ہوتا ہے۔ فلاں بیٹا فلاں کا آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، درود پیش کرتا ہے۔ آقا اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس دن میں کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو۔ اس دن کا نام جاہلیت کے دور میں یوم عروبہ تھا، عروبہ، لیکن پھر اس کا نام بن گیا یوم الجمعہ۔ یہ نام کیوں بنا؟ بعض علماء تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جب مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا، آسمانوں کو، زمینوں کو، دوسری مخلوقات کو، تو ساری مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی جمعہ کے دن میں۔ اللہ نے اس دن کو یوم الجمعہ قرار دیا کہ مخلوق کی تخلیق کامل اور مکمل اسی دن میں ہوئی۔ اس دن کا نام بن گیا یوم الجمعہ۔ بعض روایات میں ہے جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہود نے اپنی عبادت کے لیے ایک دن متعین کر رکھا ہے، بلکہ ہجرت سے بھی پہلے انہوں نے یوم السبت ہفتے کے دن کو مقرر کیا ہے، وہ اس دن میں عبادت کرتے ہیں۔ نصارہ نے بھی اپنی عبادت کے لیے ایک دن متعین کر دیا، وہ اتوار کو عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی کوئی دن متعین کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا حضور کے تشریف لانے سے پہلے، مشورے سے طے ہوا کہ ہم عبادت کے لیے جمعہ کے دن کو یوم عروبہ کو متعین کرتے ہیں۔ چنانچہ اس دن اکٹھے ہوئے۔ اسعد ابن زرارہ نے 2 رکعت نفل ادا کی اور اس دن کا نام رکھا یوم الجمعہ۔ اسی وقت سے یہ نام بن گیا یوم الجمعہ۔ بہرحال مختلف روایات ہے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے آقا مدینہ پہنچے تو قبا بستی تھی، قبا جہاں آج مسجد قبا ہے، تو وہاں آقا نے قیام فرمایا کچھ دن۔ جمعرات کو آقا نے یہیں قبا بستی میں مسجد کی بنیاد رکھی، جو آج مسجد قبا کے نام سے ہے، اور مسجد تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔ اس سے سعادت تقویٰ، ایسی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ جمعہ کی صبح کو یہاں سے آقا نے آگے مدینہ کی طرف چلنا شروع کیا تو بنو سالم قبیلے کی وادی اور بستی سے، محلہ سے گزرے تو وہاں جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ابھی تک آقا نے جمعہ ادا نہیں کیا تھا، یہ پہلا جمعہ ہے، اللہ کی طرف سے جمعہ ادا کرنے کا حکم آیا، اور بنو سالم کے محلے کے اندر ایک وادی ہے، اسی وادی میں آقا نے پہلا جمعہ ادا کیا۔ یہ سب سے پہلا جمعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا مدینے کے محلے مسجد بنو سالم کے اندر، وادی کے اندر۔ اب وہاں مسجد بھی قائم ہے، اس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے، چونکہ جمعہ وہاں ادا کیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ جمعہ ایک عظیم عظمت والا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت تو آپ نے سن لی، عید قربانی کے دن سے بھی اس کی فضیلت زیادہ۔
عید الفطر کے دن سے بھی اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور اس کو آقا نے سید الایام فرمایا، سارے دنوں کا سردار۔ اور یہ بھی فرمایا اس میں نیکی والے اعمال زیادہ سے زیادہ کرو، خصوصاً میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو، یہ درود تمہارے میرے پاس پہنچائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں بہت مرتبہ ملے گا۔ جمعہ کے دن کے اندر جو عبادت بھی کی جائے، باقی ایام کی عبادت سے اس کی عظمت بہت بلند ہو جاتی ہے۔ جیسے شب قدر کی ایک رات کی فضیلت وہ 1000 رکعتوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے اس دن کو بھی سردار بنا دیا، اس میں جو بھی نیکی کی جائے اس کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جمعہ کے دن انسان جمعہ کی نماز شہر کے اندر یا بڑی بستی ہے جس کے احکام بڑے شہر والے ہوں تو اس کے اندر جمعہ ادا کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن مریض پر، عورت پر وہ جمعہ فرض نہیں، صحت مند آدمی پر جمعہ فرض ہے۔ اگر انسان جمعہ کے اندر نعوذ باللہ ناغہ کرتا ہے، جس پر جمعہ واجب ہے، پھر بھی وہ کوتاہی کرتا ہے، جمعہ ادا نہیں کرتا، تو بڑی سخت وعید ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے اندر حاضر نہیں ہوتا، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور جنگل سے جا کر لکڑیاں خشک اکٹھی کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ میں شریک نہیں۔ جماعت کے بارے میں بھی یہی حکم، کسی بھی نماز کی جماعت میں اگر کوئی انسان شریک نہیں ہوتا، گھروں میں نماز ادا کر لیتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ سخت وعید ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور جمعہ کے بارے میں بھی آقا کا یہی فرمان ہے، دل چاہتا ہے جو جمعہ ادا نہیں کر رہا، حالانکہ جمعہ اس پر واجب ہو چکا ہے، تو دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مسلسل 3 جمعے قضا کر دے، ایک جمعہ نہیں آیا، پھر دوسرا جمعہ نہیں ادا کیا، تیسرا جمعہ، اللہ تعالیٰ اس کو منافقین کی فہرست میں، غافلین کی فہرست میں لکھ دے، اور اس کے دل پر سیاہی کا داغ جم جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اب قبول کرنے کی صلاحیت ہی اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی وعید، بہت بڑی۔ اور جو شخص جمعہ ادا کرتا ہے اور پھر ادا کرنے میں جلدی جامع مسجد میں آتا ہے، آقا نے فرمایا فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں رجسٹر لے کر، زوال کے بعد ایک قول کے مطابق جو شخص سب سے پہلے جامع مسجد میں آتا ہے، ایک آ رہا ہے یا 10 اکٹھے آ رہے ہیں یا 20 آ رہے ہیں، 100 آ رہے ہیں، تو ان کو اول ساعت میں آنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور ان کو بدلہ کیا ملتا ہے؟ اول ساعت میں پہلے لمحہ میں جو جامع مسجد میں داخل ہو گیا جمعہ ادا کرنے کے لیے، تو اللہ اس آنے والے ایک شخص کو یا 10 ہوں تو 10 کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک آدمی اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرے، اس کو جو اجر ملتا ہے، اول ساعت میں آنے والے شخص کو اللہ اونٹ قربان کرنے کا ثواب۔ اور جو ان سے ذرا سست ہے لیکن وہ بھی جلدی آیا، دوسرے نمبر پر دوسری ساعت میں آیا، دوسرے لحظہ اور لمحہ کے اندر داخل ہوا، تو اللہ رب العزت اس کو ایک گائے قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور رجسٹر میں لکھا جاتا ہے یہ اول ساعت میں حاضر ہونے والے، اب یہ دوسری ساعت میں حاضر ہونے والے، ان کے کھاتے میں اونٹ، ان کے کھاتے میں گائے کا ثواب۔
اور جو تیسری ساعت میں آنے والے ہیں، ذرا دیر کر کے آتے ہیں، تو اللہ ان کے نامہ عمل میں دمبا اور بکرا قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر والے ہیں یہ بکرے اور دمبے والے ہیں، دمبا قربان کرنے کا ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ اور جو چوتھی ساعت میں آنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی محروم نہیں کرتا، ان کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، بشرطے مرغی دے مولوی کو، تب ثواب ملے گا۔ تو مرغی اللہ کے راستے میں جو شخص قربان کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کا جتنا ثواب ہے اللہ اس کو، آپ تو میرے خیال میں مرغی پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں جلدی نہیں، بعد میں دے دینا، تو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور جو پانچویں ساعت میں آتا ہے تو اس کو مرغی کے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بس جب امام نے خطبہ شروع کیا، منبر پر بیٹھا اور جمعہ کے لیے خطبہ شروع کیا، پھر جو شخص آتا ہے، اب فرشتے رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کا نام نہیں لکھا جاتا۔ ماشاءاللہ آج کل تو اکثر مسلمان اسی وقت تشریف لاتے ہیں جب امام خطبہ کرے، کون بیٹھا رہے مولوی کی بڑ بڑ سننے کے لیے، چلو جی جمعہ ہی ادا کرنا ہے، خطبے کے وقت ہی ہم جائیں گے، رجسٹر تو بند ہو چکا ہے، حاضری تو لگے گی نہیں، جمعے کا ثواب فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب کے کھاتے سے معروف۔ 5 درجے ہیں جن کے اندر رجسٹر میں باقاعدہ حاضری لگتی ہے۔ اول ساتھ میں آنے والے کو اونٹ کے برابر، دوسری ساتھ میں آنے والے کو گائے کے برابر، تیسری ساتھ دمبے کے برابر، چوتھی ساتھ میں مرغی کے صدقہ کرنے کے برابر، پانچویں ساتھ میں انڈا صدقہ کرنے کے برابر۔ پھر فرشتے رجسٹر کو لپیٹ لیتے ہیں۔ امام نے جب کہا الحمدللہ، فرشتے مسجد میں آ جاتے ہیں رجسٹر بند کر کے، بعد میں آنے والوں کا نام اس نیکی والے فضیلت والے رجسٹر میں درج نہیں کیا جاتا، اور جو نہیں آتا تو اس کے لیے کیا وعید ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، بہت بڑی سخت وعید ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا، ابھی امام نے خطبہ شروع نہیں کیا تھا، وقت ہے، تو آ کر سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہو۔ اور آپ نے کئی دفعہ سنا ہے سنت کے مطابق داخل ہونے کا کیا طریقہ، خارج ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ مسجد میں جب بھی انسان آئے کسی بھی نماز کے لیے، جمعہ ہو یا کوئی اور نماز ہو یا ویسے مسجد میں داخل ہونا ہو، تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے کنارے پر پہنچ کر بایاں پاؤں جوتے سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھ دے، مسجد میں نہ داخل کرے، بایاں پاؤں مسجد میں داخل نہ کرے، جوتے سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھ دے، اور دایاں پاؤں جوتے سے نکال کر مسجد میں دایاں پاؤں پہلے داخل کرے۔ یہ ایک سنت، بلکہ 2 سنتیں ادا ہو گئی۔ جوتے سے پاؤں نکالنے کی سنت، اس پر بھی اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ یہ نیکی دایاں پاؤں نکال کر مسجد میں داخل ہوا، یہ مستقل سنت ہے، اس پر بھی 10 نیکیاں۔ اور دعا پڑھ کر جائے، جاتا ہے نا انشاءاللہ مسجد میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر پھر دعا کرنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب یہ بسم اللہ پڑھے گا تو 10 نیکیاں بسم اللہ پڑھنے پر مل جائیں گی۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہے گا، درود شریف پڑھنے کی سنت ادا، پھر دعا پڑھے گا تو دعا پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تقریباً 5-6 سنتیں مسجد میں داخل ہونے کے وقت ادا ہوتی ہیں، اور 50 نیکیاں تقریباً نامہ عمل میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور جب داخل ہو گیا تو اب یہ نیت کر لے، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد،
جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. جب تک مسجد میں رہوں گا میری اعتکاف کی نیت ہے. تو جب تک رہے گا 10 منٹ 15 منٹ گھنٹہ اس کو برابر اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا. یہ تو مسجد میں آنے کا مسنون طریقہ ہے. آنا تو ہے ہی. یہ تو نہیں ہے کہ سر کے بل آئے گا تو قدموں سے چل کر تھوڑا سا ان سنتوں کو ادا کر لے گا تو نامہ عمل میں 60 نیکیاں لکھی جائیں گی مفت میں. اگر آتے ہی دوڑتے ہی بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا, دعا نہ پڑھی ویسے داخل ہو گیا, مسجد میں تو آ گیا لیکن ثواب سے محروم رہا. انسان معمول بنا لے, اگر غلطی سے بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا تو واپس چلا جائے, واپس جا کر پھر سنت کے مطابق داخل ہو تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. دیکھو سنت کا اہتمام اس نے کر دیا. اور جب مسجد سے خارج ہو تو وہاں بھی خروج والی سنتیں ادا کرے. مسجد سے نکلتے وقت پہلے کون سا پاؤں نکالے؟ بایاں پاؤں نکال کر جوتے میں نہ ڈالے, جوتے کے اوپر رکھ دے. پھر دایاں پاؤں نکال کر جوتے میں داخل کرے. نکلتے وقت بھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھے اور نکلنے کی دعا پڑھے. مسجد سے نکلنے کی کیا دعا ہے جی؟ انی اسألک من فضلک. مختصر دعا ہے, یاد کرنا کوئی مشکل نہیں. اللہم انی اسألک من فضلک. 60 تقریباً نیکیاں داخلے کے وقت اور 60 نیکیاں انسان خارج ہونے کے وقت حاصل کر سکتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے مسجد میں سنت کے مطابق آیا, ابھی تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا تو تحیۃ الوضو پڑھ لے 2 رکعت. مزید گنجائش ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ لے, اور اگر زیادہ گنجائش نہیں تو دونوں نیتیں 2 رکعتوں میں کر لے, تحیۃ المسجد کی بھی اور تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لے, دونوں ثواب مل جائیں گے. اس کے بعد انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھ کر امام جب خطبہ شروع کرے تو خطبے کو توجہ سے سنے, کسی سے بات نہ کرے, کپڑوں سے نہ کھیلے, کنکریوں سے نہ کھیلے, صفوں کے تنکے نہ پھاڑے. 6 مہینے کے بعد نئی صف خرید کرنی پڑتی ہے کیونکہ بیٹھنے والے کی عادت ہے کوئی نہ کوئی تنکا نکالتے ہی رہتے ہیں. تو یہ حرکتیں اگر نہ ہوں, توجہ سے امام کا خطبہ سنے تو کیا اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا اس جمعہ سے لے کر پچھلے جمعے تک ہفتے پورا 7 دن بنتے ہیں, ان پورے 7-8 دن کے سارے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. مزید 3 دن کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. گویا 10 دن کے گناہ اس آمد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور جب آ رہا ہے تو توبہ کی نیت سے ہی تو آتا ہے انسان, گناہوں کو بخشوانے کی نیت سے آتا ہے مسجد میں, تو وہ توبہ کے ارادے سے پھر کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. صغیرہ بھی معاف اس عمل کی برکت سے, اور کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ کی نیت کی وجہ سے. توبہ دل کے ارادے کا نام ہے. جب بیٹھے بیٹھے ہی کہہ دیا یا اللہ سارے گناہوں سے میری توبہ, توبہ کا لفظ نہ بھی بولے توبہ کا ارادہ کر لے, اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو جمعہ کا دن بڑی عظمت والا دن ہے, تو اس دن کے اندر جلدی آنا یہ بھی بڑی چیز ہے. حدیث پاک میں ہے, قرآن مجید میں بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, جب جمعہ کی اذان آ جائے, اذان سنتے ہی اب کیا کام کرنا ہے؟ اب کپڑے نہیں بیچنے, سودا نہیں خرید کرنا, کپڑے نہیں دھونے, اب نہیں غسل خانے میں داخل ہونا, یہ سارے کام پہلے ہو چکے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اب تو بس تیار بیٹھا ہو, جو ہی کان میں آواز پڑے اذان کی, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑے, چل پڑے.
बै को छोड़ दे, वज़रुल बै, बै शिरा को अब छोड़ दे। उलमा ने मसला भी लिखा है इस आयत की रोशनी में, अजान जुमा आ जाने के बाद जो दुकानदार अपना सौदा बेच कर नफा कमाता है वो हराम कमा रहा है। ये नफा उसके लिए जायज़ नहीं, हराम कमा रहा है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म वाजिबी फर्जी हुक्म है, वज़रुल बै, अब बै को छोड़ देना है, बै करना हराम है। इसलिए हमने इसका एहतमाम किया हुआ है। हम तकरीर पहले कर लेते हैं और अज़ान जुमा बाद में देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर अगर जल्दी दे दिया जाए तो वक्त लंबा है, उस लंबे वक्त में लोगों को कारोबार से रोकना अज़ान देकर, ये खामखा गुनाहगार बनाना है। तो हम अज़ान को ज़रा मुअख्खर करते हैं ताकि अज़ान सुनते ही फिर कोई गुंजाइश ना हो, फिर तो दौड़ पड़ें और जल्दी आकर जुमा अदा करें। जुमा अदा करने के बाद फिर अल्लाह का क्या हुक्म है, फरमाया जिस वक़्त जुमा अदा हो जाए अब रिज़्क़ हलाल के लिए बाजार की तरफ चले जाओ। लोगों का तो मामूल है जुमा के बाद भी दुकानें नहीं खोलते, लेकिन कुरान से इशारा मिलता है अगर जुमा के बाद तुम कारोबार करोगे तो अल्लाह उसमें बरकत डालेगा। उससे पहले कारोबार करो नहीं, और बाद के अंदर अगर कारोबार करोगे तो अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ में वुसअत होगी। टाइम क्या हो रहा है? 7 मिनट। तो जुमा बड़ी अज़मत वाला, इसमें यह ज़रूरी है कि किसी से बात ना करें, खुतबे के दौरान बिलखुसूस किसी किस्म की बात करना। फरमाया जिस वक़्त इमाम खुतबा देने के लिए आ जाए मिंबर पर, इज़ा खरजल इमाम तो फला सलात वला कलाम, अब तो न नमाज में इंसान मसरूफ़ हो सकता है, अब नफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। इमाम खुतबा शुरू कर चुका है और ये नफिल शुरू कर दे, न किसी से गुफ्तगू हो सकती है, न नफिल नमाज हो सकती है। तहियत और मस्जिद भी इस वक्त पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अब इत्मीनान के साथ, खामोशी के साथ इमाम का खुतबा सुने। खुतबा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तवाज़ो के साथ बैठे, और बैठे भी कोशिश ये करे कि अत्तहियात की शक्ल में बैठे, चौकड़ी लगा कर भी बैठ सकता है। अलबत्ता बाज़ जाट लोग घुटने को खड़ा करके कपड़ा यूं लपेट कर कमर के साथ बांध कर बैठते हैं। इस तरह बैठने से आका ने मना किया है। इस तरह ना बैठे, बल्कि किस तरह बैठे, या अत्तहियात की शक्ल में, या चौकड़ी की शक्ल में हो, या एक घुटना खड़ा हो एक पड़ा हो, तो दोनों घुटनों को खड़ा करके कपड़ा लपेट कर अगर बैठेगा, जैसे हुक्का पीने वाले हुक्का पीते हैं, यही तर्ज होता है उनका, तो इस तरीके से बैठने से आका ने मना किया है। और जो बाद में आने वाला है वो लोगों की गर्दनें भी ना फैला दे। अगर ज़्यादा शौक़ है अव्वल सफ़ में बैठने का तो पहले ही आ जाए। अगर सफ़ें लग चुकी हैं अब उनकी गर्दनों को फलांग फलांग कर आगे जाना, इससे भी आका ने मना किया है। अल्लाह जुमा की फजीलत भी हमें नसीब फरमाए और जुमा के आदाब की भी रियायत नसीब फरमाए। जुमा के दिन कुछ अमाल मसनून भी हैं, गुस्ल करना मसनून है। एक रिवायत में तो वाजिब मालूम होता है, सुन्नत मुअक्कदा है जुमा के दिन गुस्ल करना। धुले हुए या नए कपड़े पहनना, तेल लगाना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना, ये आमाल मसनून है। एक ख़ास अमल मसनून है, सूरह कहफ की तिलावत जुमा के दिन, जुमा से पहले कर ले, जुमा के बाद कर ले सूरह कहफ की तिलावत। आका ने फरमाया ये सूरह कहफ क़यामत के मैदान में इंसान के लिए रोशनी का इंतज़ाम करेगा। अल्लाह इन आमाल मसनूना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना सब्सक्राइब करें हमारे चैनल किताब-ए-ज़िंदा को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए।